آیت نمبر 123، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے تو تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کر سکو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے بدر کے حالات کو سنا کر۔ لہٰذا بدر میں کیا کیفیت تھی؟ ایک طرف کافر 1000 تھے، مسلمان صرف 313 تھے۔ کافر کی 1000 کی آرمی میں ہر ایک کے پاس تلوار تھی اور مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں۔ ایک طرف 1000 تلواریں ہوں اور ایک طرف صرف 8 تلواریں ہوں۔ ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ اب ایک طرف سے 100 گھوڑا بھگتا بھگتا آ رہا ہو اور آپ کے پاس صرف جو ہے 2 گھوڑے ہوں، اور ان کے پاس 700 اونٹ تھے اور مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے۔ اس کیفیت میں بھی جب یہ دو طاقتیں آپس میں لڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کس کو غالب کرتے ہیں؟ اور یہاں پہ نصرت کا لفظ آیا ہے۔ یہ قرآن پاک کے بڑے خاص الفاظ میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ غیبی مدد کا آنا جو کہ اس وقت ہے کہ جب انسان کو شدید ضرورت ہو، اس کو جو ہے وہ نصرت کہا جاتا ہے، اور بہت بڑی مدد کا آنا اس کو بھی جو ہے وہ نصرت کہا جاتا ہے۔ اور کیفیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب تم عدلہ تھے، عدلہ کا لفظ جو ہے یہ ذلول سے ہے، ہماری اردو زبان کا لفظ ذلیل بھی اسی سے ہے، لیکن وہ بالکل مختلف معنی دیتا ہے۔ ذلول عربی زبان میں کہا جاتا ہے، جس کو ہم نے سورہ بقرہ میں بھی جانا تھا کہ پالتو گائے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، کہ جس گائے سے کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں لی جاتی، اور وہ ایسی پالتو گائے ہوتی ہے کہ اگر اس کے اوپر شیر حملہ کرے تو وہ اپنا آپ کا ڈیفنس نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی۔ تو اس طرح سے مسلمان جو ہے وہ اس وقت ذلول کی کیفیت میں تھے، پاور لیس تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی تھی؟ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں 2 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہونا، اور دوسرا یہ کہ تاکہ تم اللہ کا صحیح معنوں میں شکر ادا کر سکو۔ اب ان 2 باتوں کا یہاں پہ کیا تعلق ہے کہ شکر تو وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ کوئی نعمت ملتی ہے، تو یہاں بھی تو بظاہر مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا ہے۔ 70 صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور صرف شہید ہی نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کی لاشوں کو جو ہے، جس میں مبارک کو جو ہے وہ مسلح بھی کیا گیا ہے، کسی کا ناک کٹا ہوا ہے، کسی کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کیفیت کو دیکھ کے کس انسان کے دل میں جو ہے وہ شکر کی کیفیت آتی ہے؟ لیکن یہی قرآن کی خوبصورتی ہے کہ وہ کس موقع پہ کیا بات فرماتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کس پس منظر کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی حالات جب دنیا میں آتے ہیں، یہ سچویشن آتی ہے، تو ایمان والا اس سچویشن کو کیسے دیکھتا ہے اور ایک عام دنیا دار انسان اس کو کیسے دیکھتا ہے۔ لہٰذا احد کا معاملہ جو ہے وہ عام لوگوں کی نظر میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ایک طرح سے شکست بھی کہی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا یہ واقعی مسلمانوں کی شکست تھی؟ تو وہ صحابہ کرام جو شہید ہوئے ہیں وہ ناکام تو نہیں ہوئے، وہ تو کامیاب ہو گئے ہیں، وہ تو اپنی اپنی جنتوں میں جھوم رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، لہٰذا یہ ناکامی تو نہ ہوئی۔ لہٰذا لوگ جس کو ناکامی سمجھ رہے ہیں وہ تو دراصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ کہا گیا کہ اس موقع پہ صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی وجہ سے، کس بات یا کس کمزوری کی وجہ سے جو ہے یہ نقصان اٹھانا پڑا، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور اس ساری سچویشن پہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرو کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ان کو شہادت کا مقام مل گیا، جو پیچھے رہ گئے ان کو اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کا جو ہے وہ موقع مل گیا۔ تو اتنی مشکل سچویشن کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتنا خوبصورت جو ہے وہ یہاں پہ بیان فرما دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ کی جاتی ہے کہ قرآن بار بار جو ہے وہ مشکل وقت میں شکر کرنے کو کہتا ہے۔ یہی چیز ہمیں سورہ کوثر میں بھی نظر آتی ہے۔ بظاہر ہم دیکھتے کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور اس سے بڑا دکھ ایک باپ کے لیے کیا ہوگا، مگر وہاں پہ کوثر کی جو ہے وہ خوشخبری دی جا رہی ہے، نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، قربانی کرنے کو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ مشکل وقت میں جو ہے وہ یہ عبادات اور یہ شکر اور یہ قربانی کا کانسیپٹ۔ موسیٰ علیہ السلام وادی طیہ میں جو ہے اپنی قوم کو یہ کہتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو تاکہ تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اب وہ جو بھٹک رہے ہیں وہاں پہ نسل در نسل جو ہے، یعنی کہ سالوں سال کی جو ہے وہاں پہ دربدری ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم شکر ادا کرو۔ کیوں؟ جب تم شکر کرو کہ تم مشکلیں جو ہیں وہ تم سے ٹل جائیں گی۔ یہاں پہ بڑا باریک اور خوبصورت نقطہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب مشکل وقت چل رہا ہو تو اس وقت میں شکر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے تو اس کے اوپر گارنٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت سے نواز دیں گے، تمہاری نعمتوں کو جو ہے وہ ادا کر دیں گے، اور جب نعمتیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی تو مشکل خود
خود بخود جو ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی اور مشکلیں کم لگنی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن جب انسان شکر نہیں کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر نعمت چھننے شروع ہو جاتی ہے، اور جب نعمت چھننے شروع ہو جاتی ہے یا اس میں کمی آنے شروع ہو جاتی ہے تو مشکل خود بخود جو ہے وہ بڑھنے شروع ہو جاتی ہے۔ بہت خوبصورت انداز سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے اور نعمت کے بڑھنے سے مشکل جو ہے وہ کم لگنے لگتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ لوگوں سے مت ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا باتیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہونا چاہیے، اپنی غلطی کا احساس کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس سچویشن پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تاکہ اس نقصان سے بھی تمہیں اللہ کوئی فائدہ دے دیں گے، آنے والی زندگی میں یہ نقصان بھی تمہارے لیے جو ہے وہ بہتری کا سبب بن جائے گا۔